الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے شیطان کی کارستانیاں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ واجب الاحترام برادران اسلام، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، رمضان مبارک کا مقدس اور پاکیزہ مہینہ پایۂ تکمیل کو پہنچ چکا، عید الفطر گزر چکی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی شوال المکرم کا عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو شیطانوں سے وہ ساری پابندیاں اٹھا لی جاتی ہیں جو ان پر عائد کی ہوتی ہیں، ان کا زنجیروں میں جکڑا جانا، ان کو بیڑیاں پہنانا اور ان پر پابندیاں لگانا، یہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ شیاطین جو کہ سرکش بھی ہوتے ہیں اور انتہائی خطرناک بھی ہوتے ہیں، ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنی پرانی ڈیوٹی پر پلٹ آتے ہیں اور اپنے پرانے کاموں میں لگ جاتے ہیں جو ان کا اصل کام ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور کروانا، اور لوگوں کو جہنم کے راستے پر چلانا اور جنت کے راستے پر چلنے سے روکنا۔ چونکہ اب شیطان اور اس کے بڑے جو نمائندے ہیں وہ آزاد ہو چکے ہیں، اس پس منظر میں چاہوں گا کہ شیطان اور انسان کا جو باہمی مقابلہ ہے، خیر اور شر کا جو باہمی مقابلہ ہے، اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ روشنی ڈالی جائے چند ایک جمعوں کے اندر قسط وار۔ میں یہ چاہوں گا تاکہ ہمیں شیطان کی حقیقت کا پتہ چلے کہ شیطان کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے اور وہ کرتا کیا ہے، اس کی ذمہ داری اور ڈیوٹی کیا ہے، اور وہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ چند قسطوں کے اندر میں بیان کروں گا۔ آج اس سلسلے کی پہلی قسط جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ شیطان، اس کا ایک موٹا تعارف تو ہم سب کو معلوم ہے کہ شیطان وہ لعین ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اور میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، اور میں ان سے افضل ہوں، برتر ہوں، میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر کے نکال دیا اور فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تم میری بارگاہ سے نکل جا کیونکہ تم مردود ہو چکا ہے۔ بہرحال اس کو نکال دیا گیا، یہ شر کی قوت بن کے ابھرا اور اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ سے مہلت مانگی، اس کو مہلت دے دی گئی قیامت تک کے لیے، اور اس کا ایک ہی کام ٹھہرا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو، انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو گمراہ کرنا، سیدھے راستے سے بھٹکانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے انسانوں کو بطور خاص مسلمانوں کو خبردار کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، یعنی ڈھکا چھپا نہیں، کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور چیلنج یہ کہہ کے باہر نکلا تھا
کہ میں سارے انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور اپنی پوری طاقت اور قوت اس بارے میں صرف کر دوں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے ایسے راستے بتاتا رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں. اور رمضان کے اندر اس پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، لیکن اب چونکہ رمضان گزر چکا ہے تو یہ پابندیاں دوبارہ سے اٹھا لی گئی ہیں. لیکن اللہ نے اس کی حقیقت ساری واضح کر دی ہے کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے اور یہ اپنی پوری دشمنی نبھاتا ہے انسان کو کفر کی طرف لے جانے میں، شرک کی طرف لے جانے میں، گمراہی کی طرف لے جانے میں، جہنم کی طرف لے جانے میں اور سیدھے راستے سے بھٹکانے میں اپنی پوری کوشش یہ کرتا ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو یوں کہہ کے بیان بھی کیا اور ساتھ ساتھ حکم بھی دیا انسانوں کو. فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. اور یہ انسانوں کو بلاتا ہے تاکہ ان سب کو لے کر جہنم میں لے جائے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے دشمن سمجھو. جب یہ دشمنی نبھاتا ہے تو اس کی دشمنی کا مقابلہ کرنا انسانوں پر اور بطور خاص مسلمانوں پر لازم ہے تاکہ وہ گمراہی سے بچ سکے. ورنہ شیطان مختلف طریقے سے گناہ کروائے گا، مثلا شرک کی طرف لے جائے گا، کفر کی طرف لے جائے گا، اسلام سے دوری کی طرف لے جائے گا، اعمال سے دوری کروائے گا، مثلا نماز نہیں پڑھنے دے گا، روزہ نہیں رکھنے دے گا، زکوٰۃ نہیں دینے دے گا، حج بیت اللہ نہیں کرنے دے گا، نیکیاں نہیں کرنے دے گا، برائیوں میں مبتلا کرے گا، چوری، ڈاکہ، برائیاں، گناہ، کبیرہ صغیرہ گناہوں کے اندر بندوں کو ملوث کرنے کی اپنی سی پوری کوشش کرے گا اور اس بارے میں پورا زور لگائے گا. یہ اس کا کام ہے. گمراہ کرتا رہے گا، جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آخرکار دنیا کا خاتمہ ہوگا، میدان حشر سجے گا، میدان قیامت قائم ہوگا اور وہاں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور یہ اور اس کے ساتھی دوزخ میں چلے جائیں گے، اس وقت یہ انسانوں سے مناظرہ کرے گا جو اس کے ساتھ جہنم میں جا چکے ہوں گے. اور یہ جب وہاں ان کے ساتھ جہنم میں موجود ہوگا، انسان اس پر لان تان کریں گے کہ ہم نے تیری بات مانی، ہم نے تیری پیروی کی، ہم نے تیری اتباع کی اور جس طرف تو نے لگایا ہم لگ گئے، لیکن اب تو خود بھی جہنم میں آ گیا اور ہمیں بھی جہنم میں لے کے آ گیا ہے. یہ تو نے ہم سے کیا کیا؟ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ہمارے ساتھ فراڈ کیا، ہمارے ساتھ مکاری کی. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بخشنا تھا وہ تو جنت میں جا چکے ہیں اور ہم تیرے سمیت جو ہیں یہاں جہنم میں آ چکے ہیں. حالانکہ ہم نے تیری باتوں کو مانا، تیرے وسوسوں پر عمل کیا اور تیری پیروی اور اتباع کی، اور ہم نے انبیاء اور رسولوں کی اتباع کو چھوڑا اور تیری بات کو مانا. لیکن تیری بات کو ماننے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم تیرے ساتھ ہی جہنم کا ایندھن بن گئے. تو انسان اس کو لان تان کریں گے اور اس کو شرم دلائیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا اور تم نے خود بھی گمراہ تھے اور ہمیں بھی گمراہ کیا. تو ہم سے جھوٹے وعدہ کرتا رہا، جھوٹی امیدیں دلاتا رہا اور وسوسوں کے ذریعے ہمیں گمراہ کرتا رہا، لیکن اب تو خود بھی جہنم میں ہے اور ہمیں بھی جہنم میں تو نے داخل کروا دیا ہے. یہ سارا مناظرہ قرآن پاک میں موجود ہے. پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں آج یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سارا مکالمہ کیا ہوگا. جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی شیطان سمیت جہنم میں چلے گئے. جب وہ دوزخی اس کو لان تان کریں گے کہ ہم نے تیری بات مانی اور تیری اتباع کی، لیکن ہم تیری وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئے. آگے سے شیطان کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ پورا منظر قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ شیطان آگے سے کیا جواب دے گا اور کیا کہے گا. شیطان جب لوگ اسے کہیں گے کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا، تو شیطان اس وقت ان سے کہے گا وقال الشیطان، شیطان کہے گا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تم خود گمراہ ہوئے ہو. ان اللہ وعدکم وعد الحق. اب یہ 4-5 باتیں کہے گا، آگے سے 4-5 نکات بیان کرے گا، 4-5 پوائنٹ جو ہے وہ بیان کرے گا اور انسانوں کو خاموش کرانے کی کوشش کرے گا. پہلی بات کہے گا وقال الشیطان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کہے گا اذا قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اور دوزخی اس پر لام تان کریں گے
اور اس کو بطور مناظرہ جو ہے زج کریں گے کہ تیری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تیری وجہ سے ہم جہنم میں گئے۔ جب اسے یہ بار بار کہا جائے گا تو پھر یہ آگے سے کیا جواب دے گا؟ چند ایک باتیں یہ کرے گا۔ شیطان کہے گا، پہلی بات، ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہے گا اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ کیا تھا، تم جان بوجھ کے بے وقوف بنے ہو، میری باتوں میں آ گئے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا تھا، اللہ کے پیغمبروں نے، رسولوں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدے سارے سچے تھے، لیکن تم میرے وسوسوں کے پیچھے چلے اور خود گمراہ ہو گئے۔ اور پھر کہے گا وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے میں نے سب تم سے جھوٹے وعدے کیے، جھوٹی امیدیں دلائی، جھوٹے تصور دلائے، تو تم میرے پیچھے لگ گئے۔ اللہ کے وعدوں کو تم نے نظر انداز کیا، انبیاء اور رسول کے وعدوں کو تم نے نظر انداز کیا، تو اس میں تمہارا اپنا قصور ہے، میرا کوئی قصور نہیں، یہ کہہ کر انکار کرے گا۔ اور آگے سے یہ بھی کہے گا، دو باتیں تو یہ کہے گا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا وہ سچا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ پھر کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، یہ تیسری بات کہے گا کہ میرا تمہارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا، میں نے زبردستی گناہ تھوڑے کروائے تم سے، میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا، تسلط نہیں تھا، غلبہ نہیں تھا، میرا تمہارے اوپر کوئی قابو نہیں تھا، میں نے تم سے کوئی زبردستی گناہ نہیں کروائے، بس اتنی بات ہے۔ فاستجبتم لی، کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم میرے بلانے پر چلے آئے۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، مگر یہ کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم میرے بلانے پر چلے آئے، میرا تو کوئی زور نہیں تھا، میں نے کوئی زبردستی تم سے گناہ کروایا، زبردستی شرک اور کفر کروایا، زبردستی نمازیں چھڑوائی، زبردستی اللہ کی نافرمانی پہ لگایا، ایسا بالکل نہیں ہے، تمہارے پاس اس بارے میں کوئی دلیل نہیں۔ میرا تو اس اتنا کام تھا، میں نے وسوسہ دلایا، ایک امید دلائی، ایک تصور دلایا، تم چھلانگے لگاتے ہوئے میری باتوں میں آ گئے اور وسوسوں پر چل نکلے، تم نے میری بات مانی اور گمراہ ہو گئے۔ یہ تیسری بات کہے گا اور انکار کر دے گا۔ چوتھی بات کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، یہ چوتھی بات کہے گا کہ تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے شرمندہ نہ کرو، اپنے آپ کو شرمندہ کرو، مجھے شرم نہ دلاؤ، اپنے آپ کو شرم دلاؤ۔ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، تمہیں اللہ کے وعدوں کی خلاف ورزی کی، میری بات مانی، اللہ کے رسول اور نبیوں کے وعدوں کی خلاف ورزی کی، میری بات مانی، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، تم فوراً لبیک کہہ کے میری پیروی کرنے لگ گئے۔ اب مجھے شرمندہ نہ کرو، اپنے آپ کو شرم دلاؤ، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ تم نے خود اپنا نقصان کیا۔ یہ سوچ لیں جو لوگ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، شیطان کے راستے پر چلتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، شیطان کی دوستی کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جائے گی۔ اور شیطان کیا جواب دے رہا ہے یہ قرآن کی زبان میں آپ سن رہے ہیں۔ پانچویں بات یہ کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہوں، تم میری فریاد کو پہنچنے والے نہیں ہوں۔ تم اپنا راستہ لو، میں اپنا راستہ ناپتا ہوں، تم اپنے گھر میں اپنے گھر، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، تم مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتے، میں تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا، جاؤ اپنے اعمال کی سزا خود بھگتو، مجھے کیوں لعن طعن کر رہے ہو؟ میں نے کوئی زبردستی کہا تھا کہ شرک کرو؟ میں نے زبردستی کہا تھا اللہ کا انکار کرو؟ میں نے کون سا تم پہ جو ہے غلبہ حاصل کر کے کہا تھا کہ نمازیں نہ پڑھو؟ میں نے تو نہیں کہا، میرا تو تمہارے اوپر قابو ہی نہیں تھا، لہٰذا اپنے آپ کو ملامت کرو، اور نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ آگے اگلی بات کہے گا، یہ چھٹی بات ہے، انی اشرکتمونی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں تو اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرائے جانے کا انکار کر چکا ہوں کہ تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراؤ، یعنی شیطان کو شریک ٹھہرانا، بتوں کو ٹھہرانا، طاغوت کو ٹھہرانا، سب اس میں شامل ہے، یہ سارا شیطان کا ایجنڈا ہے، کفر اور شرک پہ چلانا۔ تو میں تو اس کا پہلے انکار کر چکا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، لیکن تم میرے بہکانے میں آ گئے اور تم نے شرک کیا اور کفر کیا، لہٰذا میں اس سے بھی پہلے تمہیں خبردار کر چکا ہوں، میں اللہ کا شریک نہیں ہوں، لیکن تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ مراد بت پرستی، مراد جو ہے غیر اللہ کو سجدے کرنا، مراد شرک کرنا، کفر کرنا، یعنی دنیا میں کسی کی بھی عبادت کی جائے گی تو دراصل وہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے گی، کس کی عبادت ہوگی؟ شیطان کی عبادت ہوگی، اس کا وہ انکار کر رہا ہے۔ آخر میں کہے گا ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی الٹا ظالم کہہ کے نکل گیا۔
یہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. ظالموں تم نے خود میری پیروی کی ہے, خود میری اتباع کی ہے, خود میرے وسوسوں کی تم نے پیروی کی ہے, یہ تم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے, لہٰذا میرا کوئی قصور نہیں, میں تو خود جہنم میں پڑا ہوں, اب میرے ساتھ جہنم میں چلو. یہ میں نے جہنم کے لیے قبیلہ تیار کیا تھا, میں نے صرف وسوسہ ڈالا تھا, میں نے کون سی زبردستی تم سے کی تھی. اور واقعتاً ایسا ہی ہے, شیطان زبردستی تو کسی گردن دبوچ کے تو نہیں کہتا شرک کرو یا کفر کرو, یا کسی کو شیطان نے دبوچ لیا اٹھنے نہیں دے رہا کہ نماز نہ پڑھو. کبھی ہوا ایسا؟ زبردستی تو نہیں ہوتی. روزہ, حج, زکوٰۃ, شیطان کوئی زبردستی نہیں کرتا. کرتا کیا شیطان؟ مثلا ایک امید دلائے گا, ایک وسوسہ پیدا کرے گا, ایک خواہش پیدا کرے گا کہ یار آخرت کا انکار کرو, اللہ کو کیا ماننا, جنت دوزخ کو ماننے میں کیا رکھا ہوا ہے, غیر اللہ کی عبادت کر لو. اس طرف لے جائے گا, وسوسہ دلائے گا, لوگ لگ جائیں گے. اسی طرح غیر اللہ کو سجدہ کروانے میں وسوسے دلائے گا اور لوگ جو ہے عقیدت میں آ کے سجدہ کریں گے اور یہ گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اسی طرح یار نماز میں کیا رکھا ہے, یہ وسوسے بس ڈالتا ہے. اگلا یہ کام نہیں کرتا کہ زبردستی بندے کو نماز چھڑوا دے کہ نماز میں کیا سارے پڑھ رہے ہیں, ان کو کیا ملا ہے, تجھے کیا ملے گا, لہٰذا نہ پڑھ. بندہ اس کی باتوں میں آتا ہے, سستی کرتا ہے, نماز چھوڑ دیتا ہے. یہی حال روزے کا ہے, یار مجھ سے بھوکا پیاسا نہیں رہا جاتا, اور یار بھوکا پیاسا رہ کے کیا کرے گا, رہنے دے, اگلے سال رکھ لینا, کوئی بات نہیں. بندہ کو یہ وسوسے دلاتا ہے, امید دلاتا ہے, بندہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے, روزے چھوڑ دیتا ہے. یہی حال حج کا ہے, یار اتنے پیسے خرچ ہوں گے, بڑی مشکل پیسے جمع کیے, کاروبار کر لو, بیٹے بیٹی کی شادی کر لو, فلاں کر لو, بھائی اتنا سا وسوسہ دلاتا ہے, آگے بندہ کام خود کرتا ہے. اس لیے تو کسی نے کہا ہے کہ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر, کار بد تو خود کرے, لعنت کرے شیطان پر. تو انسان کا اپنا بڑا کردار ہے, اس کے نفس کا مین کردار ہے. شیطان تو صرف وسوسہ دلاتا ہے, بس امید دلاتا ہے, چلا جاتا ہے. اس کے بعد باقی کام نے انسان نے اپنے نفس کے ذریعے کرنا ہوتا ہے. شیطان کہیں بھی زبردستی نہیں کر رہا. اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے, یہ کہے گا آپ کا مال کم ہو جائے گا, کیا دینا ہے, رہنے دے, مال کم ہو جائے گا, اگلے سال دے دینا, مال کا نقصان ہے, تو زکوٰۃ سے روکے گا, وسوسہ دلائے گا. کسی نے مان لیا تو مان لیا, نہیں مانا تو نہیں مانا. اب جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, مخلص بندے ہوتے ہیں, قرآن و سنت پر چلنے والے ہوتے ہیں, وہ اس کے وسوسوں میں نہیں آتے, نہیں پھنستے. وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے, رسول اللہ کا حکم ہے, تو جھوٹا ہے, تیرا وسوسہ جھوٹا ہے, تیرا یہ تصور اور خیال جھوٹا ہے, میں عمل کروں گا اللہ کے دین پر, اور اسے جھٹک دیتا ہے. لیکن جو شیطان کے ایجنڈے پر ہوتا ہے, قرآن و حدیث پر نہیں چل رہا ہوتا, بدعملی ہوتی ہے یا بدعملی کے ماحول میں ہوتا ہے, وہ اس کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے, نتیجتاً گمراہ ہو جاتا ہے, اور پھر نتیجتاً اس کا جہنم میں ساتھی بن جاتا ہے. تو یہ وسوسوں کے ذریعے کام کرتا ہے. مثال کے طور پہ آج کل دیکھ لیں, جگہ جگہ پورے ملک کے اندر ڈاکو عید سیزن منا رہے ہیں, عید کے اوپر لوٹ مار مچائی ہوئی ہے پورے ملک کے اندر. خاص طور پہ کراچی کے اندر جو ہے پوری لوٹ مار مچائی, تقریباً 20 کے قریب جو ہے وہاں افراد قتل ہو چکے ہیں ڈاکہ زنی کی واردات کے دوران. اب یہ شیطان کوئی زبردستی پکڑ کے ان سے رائفل تھوڑی چلوا رہا ہے. شیطان نے ڈاکو کے ذہن میں ڈالا, عید کا موقع ہے, لوگوں کے پاس پیسے ہیں, اگر آپ نے کچھ کمانا ہے تو کما لیں. ڈاکو اس کی باتوں میں آئے, آگے ماحول بھی حکومت نے سازگار فراہم کیا ہوا ہے, کوئی سیکورٹی نہیں ہے, ساری سیکورٹی اپنے وی آئی پی جو پروٹوکول اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے, اور تھوڑے بہت کوئی پولیس اہلکار ہیں وہ بیچارے کرتے, ان سے ڈاکو قابو نہیں آتے. اور پھر جو ہے وہ ماحول بھی پورا کریٹ کیا ہوتا ہے, شیطان وسوسہ دلاتا ہے, ڈاکوؤں کو ابھارتا ہے, ڈاکو پھر جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے قتل و غارت بچا رہے ہیں, کسی کا گھر لوٹ لیا, کسی کی جان لے لی. سٹریٹ کرائم کا ایک سیلاب آیا ہوا پورے ملک میں, خاص طور پہ کراچی والے بیچارے امن اور سکون کی نیند نہیں سو سکتے. عید وہ صحیح نہیں منا سکے. آپ اندازہ کریں عید کے موقع پر 20 افراد قتل ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں زخمی ہوئے, کسی کو موٹر سائیکل پہ روک لیا. اب یہ سارا شیطان کتنا کام کرتا ہے, صرف وسوسہ دلاتا ہے کہ عید کا موقع ہے, لوگوں کے پاس پیسے, اگر ہمت کرو تو تم پیسے کما سکتے ہو. اب وہ ڈاکو ظاہر ہے کہ وہ شریعت کے راستے پر نہیں ہوتے, وسوسوں کے پیچھے لگ جاتے. اب جو رائفل چلانی ہے, پسٹل چلانی ہے, گولی مارنی ہے, وہ شیطان تو نہیں مارتا, وہ تو انسان خود مارتا ہے نفس امارہ کے ہاتھوں یرغمال ہو کر, اور شیطان کے وسوسے کی پیروی کرنے کے بعد. اور آگے سے ہمارے حکمرانوں نے وہ ماحول فراہم کیا ہوتا ہے تاکہ شیطانی قوتیں شیطان کے ایجنڈے کو پورا کر سکیں.
اب یہ سارا گناہ حکمرانوں کے کھاتے میں جائے گا. شیطان وسوسہ دلا کے چلا گیا اور اس نے گناہ کروا لیا. کل قیامت کے دن یہ سارے رگڑے جائیں گے جو جان لے رہے کسی بے گناہ کی. تو میرے بھائیوں یہ شیطان کا طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو صرف وسوسے دلاتا ہے. اور یہ جو ہمارا نظام چل رہا ہے یہ نظام تو ویسے ہی شیطان کا پسندیدہ نظام ہے, جمہوری نظام. اس کے ذریعے کبھی بھی ملک میں امن و امان نہیں آ سکتا. اس کے ذریعے کبھی بھی ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. اسلامی نظام ہو پھر کسی ڈاکو کی ضرورت نہیں کہ وہ ڈاکہ زنی کرے, کیونکہ اسلامی نظام کا ڈر ہوتا ہے. شیطان کو بھی اور اس کے ایجنٹوں کو بھی ڈر ہوتا ہے. جہاں کہیں اسلامی نظام آدھا بھی نافذ ہے تو وہاں ڈاکہ زنی نہیں ہوتی. سعودی عرب میں کوئی مکمل اسلام نافذ نہیں, لیکن یہاں اس طرح کی وارداتیں وہاں نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بدلے میں لٹکا دیتے. اسی طرح افغانستان کے اندر چلے جائیں, وہاں تو ابھی تازہ ترین جو ایک حکومت آئی ہے تو وہاں بھی ابھی کوئی مکمل اسلامی نظام نافذ نہیں ہو گیا, لیکن جو تھوڑا بہت نافذ ہوا ہے اس کا ڈر اتنا زیادہ ہے. کسی کی ضرورت نہیں کہ کسی کی جان لے, کسی کے مال کو لوٹ لے, کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرے. یہ سارے چیزیں ملیں گی آپ کو جمہوری نظام میں, کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے میرے 3-4 سال کے لیے آنا ہے, میرے چلے جانا ہے, جتنا مال بناؤں بنا لوں, مجھے کیا ہے ملک کدھر جاتا ہے کدھر نہیں جاتا, کسی کو کسی کی فکر نہیں, قرآن و سنت کی پابندی نہیں, اللہ اور اس کے رسول کا ڈر نہیں. تو پھر میرے بھائیوں یہی ہوگا جس طرح ہمارے تو ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کی کٹائی کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ویڈیوز آ رہی ہیں بابل نگر کا جو واقعہ ہے, ادارے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, وہ اس کو مار رہے ہیں وہ اس کو مار رہے ہیں, اور اللہ معاف فرمائے ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں. تو یہ ملک کو ملت کے لیے کیا کریں گے؟ یہ سارا کیا دھرا ہے جمہوری نظام کا, کیونکہ جمہوری نظام میں ذمہ دار بندہ کوئی نہیں ہوتا. 5 سال آتے وہ لوٹ کے چلے جاتے, اگلے آتے وہ لوٹ کے چلے جاتے. ذمہ دار کون ہے کوئی پتہ نہیں. وہ اس وزیر پہ ڈال دے گا, وہ اس وزیر پہ ڈال دے گا, وزیر اعظم کھسک جائے گا, میں نے کون سا اکیلا فیصلہ کیا ہے, کابینہ نے فیصلہ کیا ہے. اوپر سے صدر بھی کھسک جائے گا, میں نے کون سا فیصلہ کیا ہے. سینٹ کے اندر جو ہے یہ بل پاس ہوا تھا, سب نکل گئے پتلی گلی سے. ذمہ دار کون بنا؟ کوئی بھی نہیں. یہی تو ہے جمہوری نظام جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے. یہ شیطان کا پسندیدہ نظام ہے جس میں ذمہ دار کوئی نہیں, مسئول کوئی نہیں. 75 سال ہو گئے 76 سال ہو گئے تقریباً. دیکھ لیں کہاں سے کہاں ملک جو ہے آج کھڑا ہے, اور کس طرح آج مسلمانوں کی نہ جان محفوظ ہے, نہ مال, نہ عزت, نہ آبرو, نہ قانون کی کوئی حکمرانی, بلکہ الٹے قانون کے ادارے آپس میں لڑ رہے, گتھم گتھا ہے. اور یہی کافر چاہتے ہیں یہ نظام چلتا رہے, کبھی بھی مسلمان اسلامی نظام کی طرف نہ آئے, اور اسی طرح یہ ہمارے غلام بنے رہے اور شیطان کے علاقار بنے رہے, اور جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں. علامہ اقبال نے تو بہت پہلے کہا تھا, جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. اس میں بندے کو گنتے, بندے کس کے ساتھ زیادہ ہے, بس جدھر زیادہ ہو گئے وہ جیت گیا, جدھر تھوڑے ہوئے چاہے وہ سارے باشعور ہیں سارے باعقل ہیں لیکن وہ ہار گیا. یہ نظام ہی ایسا ہے. تو میرے بھائیوں شیطان صرف کیا کرتا ہے, وسوسہ دلاتا ہے, اور باقی کام ہمارے حکمرانوں نے کرنا ہوتا ہے, ہمارے اداروں نے کرنا ہوتا ہے, ڈاکوؤں نے کرنا ہوتا ہے. اور باقی پھر شیطان کل قیامت کے دن کیا کہے گا وہ آپ نے قرآن پاک کی زبان میں سن لیا ہے کہ شیطان جو ہے یہ کہہ کے نکل جائے گا کہ اپنے آپ کو ملامت کرو, میں نے تمہارے پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی, میں نے تو صرف وسوسہ دلایا, تم میری وسوسوں کی باتوں میں آ گئے اور تم نے باقی خود عمل کیا. آج اس طریقے پر ہم چل رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے میرے بھائیوں شیطان تو ویسے بھی آزاد ہو چکا ہے. رمضان میں تو روحانیت کا کچھ نہ کچھ پھر بھی ماحول ہوتا ہے. ہمارے حکمران تو کوئی اس ماحول کو سپورٹ نہیں کرتے, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے رمضان میں اتنا ماحول ہوتا ہے, بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا کلم کھلا ارتکاب رک جاتا ہے, بہت ساری شیطانی قوتیں رک جاتی ہیں, شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں. اب شیطان آزاد ہے, اور اللہ نے قرآن میں فرمایا شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے, لہٰذا اس کو دشمن سمجھو. اب ہم نے دشمن سمجھنا ہے جو ہم نے جمع پونجی اکٹھی کی ہے نا رمضان کے اندر, خدا کے لیے اس کو بچا کے رکھنا ہے. جو روزے رکھے, تراویح پڑھی ہے, تہجد پڑھی ہے, شب بیداری کی ہے, قرآن پاک کی تلاوت کی ہے, صدقہ و خیرات کیا ہے, صدقۃ الفطر دیا ہے, نیک اعمال کیے, اس جمع پونجی کو بچا کے رکھنا ہے. شیطان نہیں چاہے گا, شیطان تو یہی چاہے گا کہ یہ سارا کچھ تباہ و برباد ہو جائے اور اس کی نیکیاں اس کے کام نہ آ سکے. لہٰذا ہمیں عقل مند بننا ہے. جس طرح کوئی بندہ 1 مہینے تک فیکٹری میں کام کرے جو تنخواہ بھی لے اور گھر لا کے پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دے, مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا دے, کوئی ایسا کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. اگر نہیں کرے گا تو پھر ہمیں اپنی رمضان کی نیکیوں کو بھی محفوظ بنانا ہوگا.
رمضان کی جو نیکیاں جمع کی ہیں ان کو محفوظ کس طرح بنائیں؟ نمازیں اسی طرح جاری رکھیں، تلاوت کلام پاک اسی طرح جاری رکھیں، نوافل کا اور نیک کاموں کا، صدقہ و خیرات کا، اچھائیوں کا اسی طرح سلسلہ جاری رہے، شیطان کے ایجنڈے پر نہ چلیں، اللہ رحمان اور اس کے پیارے محبوب کے طریقے پر چلیں، قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلیں، اسی طرح مساجد کو آباد رکھیں، اور خاص طور پہ 5 وقت کی جو مسلمان نماز پڑھتا ہے، جمعے کا اہتمام کرتا ہے، رمضان کے سارے روزے رکھتا ہے، آٹومیٹک سسٹم کے تحت وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بھی آ جاتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر اس کے گناہ خود بخود ہی معاف ہوتے رہتے ہیں، جو کہ رسول پاک نے فرمایا 5 نمازیں درمیان کے گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک درمیان کے گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں، ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں۔ لہٰذا 5 وقت کی نماز کی پابندی، جمعہ المبارک کی پابندی، رمضان کے روزوں کی پابندی انسان کو پورا سال محفوظ رکھتی ہے۔ بلکہ بڑے مزے کی بات ہے، جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جمعے کا اہتمام کرتا ہے، رمضان کے سارے روزے رکھتا ہے، تقریباً الحمدللہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی بھی ٹائم مر جائے، امید ہے کہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اللہ سے پوری امید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 5 نمازوں کی برکت سے اس کے روزانہ گناہ درمیان کے معاف ہو رہے ہیں اپنے آپ ہی، جمعے کی برکت سے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رمضان کی برکت سے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ظاہر مسلمان جب نماز پڑھ رہا ہے، جمعہ پڑھ رہا ہے، تو توبہ بھی ساتھ کر رہا ہے، یا اللہ میرے کبیرہ صغیرہ معاف کر دے، بڑوں کی بھی معافی مانگ رہا ہے، چھوٹے گناہ تو خود بخود ہی معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہوں کی ساتھ ساتھ معافی مانگتا رہتا ہے، بڑے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جو مسلمان ان 3 کاموں میں لگا رہتا ہے، 5 وقت کی نماز، جمعہ، رمضان کے روزے، الحمدللہ وہ تقریباً مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ کسی ٹائم بھی مر جائے تو انشاءاللہ وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ان 3 کاموں کی پابندی کرنی ہے۔ شیطان آزاد ہو چکا ہے، اللہ نے فرمایا کہ شیطان سے تم نے مقابلہ کرنا ہے، اور علامہ اقبال نے شیطان کے ایجنڈے کو اس طرح اجاگر کیا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ابلیس اور آدم کی جنگ جو ہے یہ ازل سے چلی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ لہٰذا ہم انسان بھی ہیں اور اس سے بڑھ کر مسلمان ہیں، ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کرنی ہے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ ہم نے رحمان کے ایجنڈے پر چلنا ہے، شیطان کے ایجنڈے پر نہیں چلنا، کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ سے دعا بھی مانگیں اور یہ کام بھی کریں۔ اور آخر میں آخری نیکی سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جو بھائی یہ نیکی کرنا چاہے، زبردست نیکی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث شریف نمبر 1164 ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس مسلمان نے رمضان کے سارے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کس طرح؟ 30 روزے رمضان کے اور 6 روزے شوال المکرم کے، تو یہ پورے سال کے روزوں کا ثواب بن جائے گا۔ یعنی رمضان کے 30 روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں، اور شوال کے 6 روزے یہ 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں۔ یا آپ یوں کہہ لیں کہ رمضان کے 30 روزے جو ہے یہ 300 روزوں کے برابر ہیں، اور شوال کے 6 روزے یہ 60 روزوں کے برابر ہیں۔ اس طرح پورا سال کور ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک نیکی کا جو صلہ ہے وہ 10 گنا ہے۔ تو جو مسلمان رمضان کے سارے روزے رکھے اور شوال کے بھی 6 روزے رکھ لے، پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، اور جو اس کام کو معمول بنا لے اسے پوری زندگی روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو شوال کے روزے رکھیں، چاہے اکٹھے رکھ لیں چاہے متفرق رکھ لیں، دونوں طرح جائز ہے۔ 6 اکٹھے رکھ لیں، بیچ میں وقفہ کر لیں، 1 روزے کا، 2 روزوں کا، 3 روزوں کا، بہرحال یہ شوال کے اندر پورے ہونے چاہیے، تو انشاءاللہ یہ پورا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان اور اس کی مکاریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔